متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ وضو کے مستحبات سماعت کیے۔ آج کے بیان میں انشاءاللہ ہم وضو میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں اس کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ وضو کے مکروہات: عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، یعنی ایک لوٹے میں یا ایک ہانڈی میں عورت نے اس سے وضو بنایا، پھر کچھ پانی بچ گیا اس میں، اب وہ جو بچا ہوا پانی ہے اس سے مرد کو وضو کرنا یہ مکروہ ہوگا، سمجھے؟ چاہے لوٹے کا پانی ہو چاہے ہانڈی کا پانی ہو، اگر وہ عورت اس سے وضو بنا لیا عورت نے اور اس میں کچھ پانی بچ گیا ہے تو اس بچے ہوئے پانی سے اگر مرد جو ہے غسل کرتا ہے یا وضو کرتا ہے تو وہ مکروہ ہے۔ دوسرا مکروہ، وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا، ناپاک جگہ بیٹھنا یہ بھی مکروہ میں آئے گا، لہٰذا پاک جگہ ڈھونڈی جائے، پاک جگہ بیٹھ کر کے وضو بنانا۔ تیسرا مکروہ، نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، یعنی جہاں آپ کا غسالہ گر رہا ہے، جو وضو کا جو غسالہ ہوتا ہے، جو وضو ہم بنا رہے ہیں، اعضائے وضو سے جو پانی گرتا ہے اس کو غسالہ کہتے ہیں، تو وہ ایسی جگہ گرے جو وہ خود پاک ہو، نجس جگہ کیچڑ وغیرہ میں نہیں گرنی چاہیے ورنہ وہ بھی مکروہ ہے۔ چوتھا، مسجد کے اندر وضو کرنا، مسجد کے اندر سے مراد داخل مسجد جو ہوتی ہے، جیسے یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ داخل مسجد ہے، تو یہاں وضو بنانا بھی مکروہ ہے، لہٰذا جو عام طور سے مساجد میں وضو خانے بنے ہوتے وہ خارج مسجد ہی میں بنے ہوتے، لہٰذا وہاں مکروہ کا حکم نہیں لگے گا، تو مسجد کے اندر وضو بنانا بھی یہ بھی مکروہ میں شمار ہوگا۔ پانچواں، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرہ ٹپکانا، جس سے آپ نے وضو بنا لیا، اب اسی لوٹے میں وضو کے قطرات ایسے ٹپکانا، جان بوجھ کے ٹپکانا یہ بھی مکروہ ہے، لہذا اسے بھی بچا جائے۔ پانی میں ریٹھ یا کھنکھار ڈالنا، ریٹھ کہتے ہیں ناک کی کثافت کو، جو ناک کا دلدار میل ہے اس کو ریٹھ کہا جاتا ہے، تو ریٹھ بھی نہ ڈالی جائے لوٹے میں اور نہ ہی کھنکھار ڈالی جائے، جو کف بول لیجئے اس کو، کھنکھار، وہ بھی لوٹے میں نہ ڈالا جائے۔ قبلہ کی طرف تھوکنا یا کھنکھار ڈالنا یا کلی کرنا، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے کلی کرنا، قبلہ کی جانب رخ کر کے تھوکنا یا کھنکھار ڈالنا، اسے علماء نے منع فرمایا، یہ وضو میں مکروہ ہے۔ بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، یعنی وضو میں ایک تو بات نہیں کرنی ہے، اگر ضرورت پڑ جائے کہ یہاں بات کرنی ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، کوئی دنیاوی بات تو ہی کرے، ہے نا، کوئی دنیاوی بات ایسی کہ جو ضروری ہو تو وہ کر سکتا ہے، بے ضرورت کی قید لگائی ہے، بے ضرورت دنیا کی بات کرنا یہ مکروہ ہے۔ زیادہ پانی خرچ کرنا اسراف میں شمار ہوگا، اس لیے مکروہ ہے۔ اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، یعنی زیادہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل کم خرچ کر دیا جائے کہ جس سے اعضائے وضو بھی تر نہ ہو، ہے نا، تو اتنا بھی کم خرچ نہیں کرنا ہے کہ سنت بھی ادا نہ ہو پائے، لہذا متوسط درجے کا پانی خرچ کیا جائے، درمیانی درجے کا پانی۔ منہ پر پانی مارنا، جو منہ ہے اس پر پانی ڈالنے کا حکم ہے، مارنے کا نہیں، اگر ایسا مارا ہاتھ سے لے کر کے منہ پر مارا تو یہ مکروہ ہے۔ یا منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، منہ سے پھونکنا پانی کو، یہ بھی مکروہ ہے۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ یہ رافضیوں، دشمنان صحابہ و روافظ و ہنوز کا شعار ہے، یعنی ایک ہاتھ سے جو ہے منہ نہ دھویا جائے، ہے نا، ایک ہی ہاتھ سے منہ نہ دھویا جائے بلکہ دونوں ہاتھ سے چلو لے کر کے دونوں ہاتھ سے منہ کو دھویا جائے، یہی سنت طریقہ ہے۔ اگر ایک ہاتھ سے دھوتا ہے تو فرمایا اس سے علماء نے منع فرمایا، کیونکہ یہ دشمنان صحابہ جو روافظ ہیں ان کا طریقہ ہے یا ہنوز وغیرہ کا طریقہ ہے۔ یہ گلے کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا سنت ہے، جو پیچھے ہے، گلا یہاں ہے سامنے، تو اس گلے کو کچھ لوگ ایسا کر لیتے ہیں، جبکہ یہ مکروہ میں شمار ہے، اس سے بچا جائے، گلے کا مسح نہیں کرنا ہے۔ 15واں، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ جو الٹا ہاتھ ہے نا، ڈابی بازو کا،
اس سے جو ہے کلی کرنا یعنی منہ میں پانی ڈالنا یہ بھی مکروہ ہے، یا ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی دائیں ہاتھ سے ڈالا جاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کیا جاتا ہے، لہٰذا بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی نہ چڑھایا جائے، ہے نا، اس سے بچا جائے۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کیا جائے گا، پانی چڑھایا نہیں جائے گا، پانی دائیں ہاتھ سے چڑھایا جائے گا۔ 16واں، داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یعنی الٹے ہاتھ سے، جو ڈابی بازو کا ہاتھ ہے یہ بایاں ہاتھ، تو بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنے کا حکم ہے۔ اگر داہنے ہاتھ سے صاف کیا ہے ناک تو یہ مکروہ میں شمار ہوگا، اس سے بچا جائے۔ اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، یعنی کوئی لوٹا ہے کہ سمجھے کہ میں ہی اسے غسل کروں گا، میں ہی اسے وضو کروں گا، ہے نا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، خاص نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی گھر کا آدمی اسے وضو بنا سکتا ہے، عام کر دیا جائے۔ لوٹا وغیرہ خاص کر لینا یہ بھی مکروہ میں شمار ہے۔ 3 جدید پانیوں سے، یعنی 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح ایک ہی پانی سے، جو پہلے سے لگی ہوئی تری یا تو اسے کر لیں، یا نیا پانی لے لیں، تری لگا لیں، نیا پانی لے لیں، اسے ایک ہی مرتبہ مسح کرے۔ اگر 3 مرتبہ نیا پانی لیا، 3 مرتبہ مسح کیا تو یہ مکروہ میں شمار ہوگا۔ جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضائے وضو پوچھنا۔ اکثر لوگ جو ہے استنجا خانے سے آتے ہیں اور جو ٹوال وغیرہ لگے رہتے ہیں اس کو پوچھ لیتے ہیں، جبکہ استنجا کا پانی جس سے خشک کیا ہے نا، اس سے وضو کا پانی ہم خشک نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر آپ نے استنجا خانے سے نکلے ہو تو پہلے الگ جا کر کے پانی سے ہاتھ دھو ڈالو، پھر بھلے صاف کر لے، ہے نا۔ ڈائریکٹ وہاں سے استنجا سے نکل کر کے آیا اور یہاں تولیے پر پہنچ رہا ہے، اس کو نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ تولیہ رکھا ہوا ہے مسجدوں میں، یہ وضو کے پہنچنے، اعضائے وضو پہنچنے کے لیے رکھا ہے، نہ کہ استنجا کا پانی پہنچنے کے لیے۔ تو اگر استنجا کا پانی جس سے پوچھا ہے اس سے اگر اعضائے وضو اس سے پوچھتا ہے تو یہ مکروہ میں شمار ہوگا، لہذا اسے بھی بچا جائے۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، دھوپ کے اگر آپ نے کوئی برتن دھوپ میں رکھ ڈالا، اس سے گرم ہو گیا، اب آپ اسے وضو نہیں بنا سکتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ دھوپ سے جو پانی گرم ہوا ہے، لہذا اس سے بچا جائے۔ ہاں، وہ جو سلال لگے رہتے ہیں مشین اوپر، ہے نا، چھتوں پر لگے رہتے ہیں، وہ اس کا حکم میں نہیں آئے گا، لیکن وہ ڈائریکٹ دھوپ نہیں اس پر پڑتی بلکہ وہ شیشے پر پڑتی ہے، پھر وہ گرم ہوتا ہے پانی، لہذا ڈائریکٹ جو دھوپ پڑتی ہے جس پانی پر، اس سے وضو بنانا مکروہ ہوگا، ہے نا۔ گرم پانی سے وضو کرنا، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، ہونٹ یا آنکھ زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو ہی نہیں ہوگا، ہے نا۔ آنکھ زور سے اتنی میچ لینا، اتنا دبا لینا کہ جس کو دھونا فرض ہے، چہرے میں جو داخل ہے، جیسے آنکھ کے نیچے کے جو پپوٹے ہیں آنکھ کے نیچے، وہ چہرے میں داخل ہے، اگر اتنی دبا لی کہ وہ جو چھپ گیا، تو اتنا چھپ گیا کہ وہ گیلا بھی نہیں ہوا، تر بھی نہ ہو پایا، تو وضو ہوگا ہی نہیں، ہے نا۔ لیکن اتنا کم دبایا کہ پانی تو بہہ گیا، لیکن بہت اس طرح دبانا، آنکھوں کو بالکل بند کر دینا زور سے، یہ بھی مکروہ میں شمار ہوگا۔ اب ایک قاعدہ کلیہ بیان کریں جس سے آپ کو مکروہ اور کیا چیز مکروہ ہے کیا مکروہ نہیں ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، یوں ہی ہر مکروہ کا ترک سنت ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ قاعدہ کلیہ کہ اگر آپ نے سنت کو ترک کیا گویا کہ آپ نے مکروہ کا عمل کر لیا، اور اگر آپ نے مکروہ کوئی کام کیا گویا کہ آپ نے سنت کو چھوڑ ڈالا۔ لہذا اگر سنتیں یاد کر لی جائے تو مکروہ یاد رہ جائیں گے، اگر سنت کو چھوڑ دیا تو مکروہ کا عمل کر لیا، اور اگر مکروہ کا عمل کیا ہے تو گویا اس نے سنت ہی کو ترک کر دیا۔ اس کو آپ اس قاعدے کو یاد رکھ لیں تاکہ آپ مکروہ سے بچ سکیں۔ اب یہ ہو گئے جو ہے وضو کے مکروہات۔ اب جو یہ آگے بیان کر رہے ہیں حضرت، یہ متفرق مسائل ہیں، الگ الگ مسائل جو عام طور پر ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر وضو نہ ہو تو نماز، سجدہ، تلاوت، نماز جنازہ، قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر وضو نہیں ہے آپ کا تو نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے وضو فرض ہے۔ سجدہ تلاوت کرنا ہے، جو قرآن پاک میں ہم قرآن پاک پڑھتے 14 سجدے آتے ہیں، تو اگر سجدہ تلاوت کی ہے، وہ آیت تلاوت کی ہے جس میں سجدہ تلاوت کا حکم ہے، تو آپ اگر سجدہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ آپ نے منہ زبانی تلاوت کی ہو، منہ زبانی کے لیے وضو شرط نہیں ہے،
منہ زبانی قرآن پاک پڑھنا ہے تو وضو شرط نہیں. اگر منہ زبانی بھی تلاوت کی آپ کا وضو نہیں ہے اور سد تلاوت کرنا ہے تو پہلے وضو بنا پھر سد تلاوت کریں. نماز جنازہ کے لیے بھی فرض ہے. قرآن عظیم کو چھونے کے لیے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو بنانا یہ فرض ہے. ہاں اگر منہ پر پڑھنا ہے، منہ زبانی پڑھنا ہے تو اگر آپ پاک ہیں ہے نا، آپ پر غسل جنابت نہیں یا جنوبی نہیں ہے آپ، تو آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک، منہ زبانی پڑھ سکتے ہیں. البتہ وضو بنا لینا یہ مستحب ہے نا. اگر آپ پاک ہیں تو چھونے کے لیے وضو بنانا فرض ہے. مسئلہ طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے. جو خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے اس کے لیے وضو بنانا واجب ہے. اور پھر فرمایا غسل جنابت سے پہلے، اب جو جتنا بھی مکمل مسئلہ میں بتا دیتا ہوں، جو بھی ذکر ہے سمجھ لینا اس میں جو ہے وضو کرنا سنت ہوگا. غسل جنابت سے پہلے سنت ہے وضو بنانا، سنت ہے غسل جنابت سے پہلے. ہاں غسل میں جو فرائض ہے اس کی الگ بات ہے، یہ وضو کا بتا رہے ہیں. غسل جنابت سے پہلے وضو بنانا. جنوب یعنی جس پر وضو فرض ہو صحبت کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں جنوب. بیوی کے قربت کی وجہ سے جس پر غسل طاری ہو جائے، جس پر غسل فرض ہو جائے اس کو کہتے ہیں جنوب یا جنوبی. تو جنوب جس پر غسل فرض ہو بیوی کی صحبت کی وجہ سے ہے نا، تو اور کھانے پینے سونے اذان اور اقامت یعنی تکبیر، خطبہ جمعہ و عیدین، روزہ مبارکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور وقوف عرفہ کے لیے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے وضو کر لینا سنت ہے کہ نہیں. اتنی جتنی جو میں نے ابھی ذکر کی ان سب میں وضو جو ہے سنت کے دائرے میں آئے گا ہے نا. اور آگے مسئلہ بتا رہے ہیں کہ سنت کے لیے سونے کے لیے اور سونے کے بعد اور میت کے نہلانے یا اٹھانے کے بعد جماع سے پہلے اور جب غصہ آ جائے اس وقت اور زبانی قرآن عظیم پڑھنے کے لیے حدیث علم دین پڑھانے علاوہ جمعہ و عیدین باقی خطبوں کے لیے اور کتب دینیہ چھونے کے لیے بعد ستر غلیظ چھو جانے اور جھوٹ بولنے، گالی دینے، فحش لفظ نکالنے، کافر سے بدن چھو جانے، صلیب یا بت چھونے، کوڑی یا سفید داغ والے سے مس کرنے، بغل کھجانے سے جبکہ اس میں بدبو ہو، غیبت کرنے، قہقہا لگانے، قہقہا مطلب زور سے ہنسنا، قہقہا لگانے، لغو اشعار پڑھنے یعنی وہ اشعار جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بیکار میں اشعار پڑھنے سے، اور اونٹ کا گوشت کھانے، کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بے حائل مس ہو جانے سے. یعنی عورت ہے کوئی غیر محرم ہو تو اگر عورت سے آپ کا بدن مس ہو گیا ہے نا ایسے ہی بغیر حائل، بغیر پردے کے، بغیر کپڑے کے، تو اس وقت جو ہے وضو کر لینا جبکہ منی وغیرہ نہ نکلی ہو، ورنہ تو غسل فرض ہو جائے گا ہے نا. اپنے بدن عورت کے بدن سے اپنا بدن بے حائل یعنی بغیر کپڑے کے مس ہو جانے اور جو ہے باوضو شخص کے نماز پڑھنے کے لیے ان سب صورتوں میں وضو بنا لینا مستحب ہے. ابھی جتنی صورتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئی یعنی قرآن عظیم منہ زبانی پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، علم قرآن پڑھنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اور جمعہ اور عیدین کا جو خطبہ ہوتا ہے ان دونوں خطبوں کے علاوہ جو دوسرے خطبے ہیں ان کو سننے کے لیے ان ساری صورتوں میں وضو بنا لینا مستحب ہے. یہ ہو گئے کچھ متفرق مسائل. اور بھی کچھ مسائل ہیں جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کے درس میں ذکر کروں گا. اس کے بعد وضو توڑنے والی جو چیزیں ہیں اس کا بیان شروع ہو جائے گا آدھے صفحے کے بعد. ابھی جتنا بیان ہوا یہ آپ نے سنتیں سماعت کر لی، فرائض سماعت کر لیے، اور وضو کے جو مکروہات ہیں وہ سماعت کر لیے، اور متفرق چند مسائل وہ بھی آپ نے سماعت کر لیے. اب کچھ مسائل متفرقات میں سے اور ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کے درس میں عرض کروں گا. الفاتحہ. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.